بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت رحمت والا ہے، حلم والا ہے، بردبار ہے۔ وہ انسانوں کو ان کے گناہوں کے باوجود فوری سزا نہیں دیتا، بلکہ انہیں توبہ اور رجوع کا موقع دیتا ہے۔ یہ موقع اللہ کی مہلت کہلاتا ہے، لیکن افسوس اکثر لوگ اس مہلت کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ فوری گرفت نہیں ہوئی اس کا مطلب ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں۔ یہی سوچ انسان کو ہلاکت کے راستے پر لے جاتی ہے۔ اللہ کی مہلت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ سورہ فاطر۔ ترجمہ: اگر اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب فوراً پکڑ لیتا تو زمین پر کسی جاندار کو باقی نہ چھوڑتا، لیکن وہ انہیں ایک مقررہ وقت تک مہلت دیتا ہے۔ یہ مہلت در حقیقت ایک آزمائش اور موقع ہے کہ ہم سنبھل جائیں، توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ مہلت کا مطلب سزا کا نہ ہونا نہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ چونکہ ہمیں گناہوں کے باوجود کوئی مشکل پیش نہیں آئی اس کا مطلب ہے کہ اللہ راضی ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ سورۃ الاعراف۔ ترجمہ: اور میں انہیں مہلت دیتا ہوں، بے شک میری چال بہت مضبوط ہے۔ اللہ کی مہلت ایک ڈھیل ہے نہ کہ رضامندی۔ یہ وہ ڈھیل ہے جو یا تو انسان کو توبہ کی طرف لے جاتی ہے یا انجام بد کی طرف۔ اللہ کی مہلت سے فائدہ اٹھاؤ۔ اللہ تعالیٰ بار بار اپنے بندوں کو توبہ اور رجوع کی دعوت دیتا ہے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ سورۃ الزمر۔ ترجمہ: اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یہ آیت ایک واضح پیغام ہے کہ مہلت کا مقصد توبہ اور واپسی کا دروازہ کھولنا ہے، نہ کہ غفلت میں پڑے رہنا۔ تاریخ کے عبرت ناک واقعات۔ اللہ کی مہلت کا غلط فائدہ اٹھانے والوں کی تاریخ گواہ ہے۔ فرعون کو مہلت ملی، لیکن جب وقت آیا تو سمندر میں غرق کر دیا گیا۔ قوم عاد و سمود کو کئی بار انبیاء نے خبردار کیا، لیکن وہ مہلت کو ٹھکراتے رہے اور آخر کار عذاب الہی کا شکار ہو گئے۔ ابو جہل جیسے کفار مکہ کو موقع دیا گیا، لیکن انہوں نے تکبر کیا اور انجام بد کو پہنچے۔ آج کا انسان اور غفلت۔ آج کا انسان بھی اسی خوش فہمی میں مبتلا ہے۔ رزق ہے، زندگی آرام دہ ہے، اس لیے خود کو نیک تصور کرتا ہے۔ گناہ کی لت میں ڈوبا ہوا ہے مگر کہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے۔ ایسا رویہ خود کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ اللہ کی صفت غفور الرحیم ضرور ہے مگر شدید العقاب بھی ہے۔ مہلت کا خاتمہ اچانک ہوتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ زندگی کی مہلت کب ختم ہو جائے۔ اچانک موت، بیماری، حادثات، یہ سب اللہ کی طرف سے مہلت ختم ہونے کی نشانیاں ہو سکتی ہیں۔ کلُّ نفس ذائقۃ الموت۔ سورہ آل عمران۔ لہٰذا جب تک زندگی ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، بعد از مرگ کوئی مہلت نہیں۔ سچی توبہ ہی نجات کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین
آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ سورۃ التحریم۔ سچی توبہ، دل سے پچھتاوا، عمل کی اصلاح اور دوبارہ گناہ سے بچنے کا پختہ ارادہ ہی اللہ کی مہلت کا حق ادا کرنا ہے۔ اللہ کی مہلت ایک نعمت ہے، لیکن اگر اس کو غفلت اور گناہوں میں گزار دیا جائے تو یہ مہلت عذاب کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس مہلت کو غنیمت جانیں، توبہ کریں، اعمال کی اصلاح کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں قبل اس کے کہ موت آ جائے اور موقع ختم ہو جائے۔ یا اللہ، ہمیں اپنی مہلت کو پہچاننے، اس سے فائدہ اٹھانے اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں غفلت، تکبر اور بدعمالیوں سے بچا اور اپنی رضا کی راہ پر چلا۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔